مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طاہرہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طاہرہ جنت کے حکمران تھے سالار فاطمہ جنت کے حکمران تھے سالار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اور زہرا جدوں کھڑے ہو گئے وہ جو زہرا جدوں کھڑے ہو گئے وہ جو اینوں کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اینوں کما تعظیم یا کہ پیار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اور سردار جو بھی مگینے در فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگلائی در فاطمہ تو مگے سردار جو بھی مگلائی در فاطمہ تو مگے مالک کل کے بیٹی ہے مختار فاطمہ مالک کل کی بیٹی ہے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود پاک کریم آقا رسول محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ تہاڈی میری اج دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ نے محمد میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرما کے سارے سب کے بعد سے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ نے میرے کریم آقا رسول محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ رمضان میں آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ نے ایک فرض نماز ادا کی، اللہ آپ کو 70 فرائض کا ثواب۔ جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کو فرائض کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب آپ جمعہ ادا کرتے ہیں تو وہ آپ ایک جمعے کا ثواب نہیں بلکہ آپ کو 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے، جو کہ ہر نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ تو لہذا ہم خوش نصیب ہیں، خوش وقت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، حضور کا غلام بنایا ہے، سرکار علیہ السلام کا کلمہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کروڑ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ دوستو اگر ہم نہ سمجھیں تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو اپنے اوپر تعریف کریں کہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے، رب کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ کتنا بابرکت مہینہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں، ہم اس مہینے میں زندہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کا اس مہینے میں موقع عطا فرمایا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سمجھے، مالک کی مہربانی سمجھے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیا مقدس آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب ہو کر یہ ارادہ کرتا ہوں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے، یہی اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم کہ تم سے دور کر دیا جائے، تم سے دور کر دیا جائے، الرجس پلیتی کو، ناپاکی کو، نجاست کو تم سے دور کر دیا جائے۔ اہل البیت کس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، رب ہو کر یہ ارادہ کر چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ہر گندگی، ہر غلاظت، ہر نجاست سے ہم نے دور کر دیا ہے، تم سے نجاست کو دور کر دیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا وَيُطَہِّرَکُمْ اور تم کو پاک کر دیا، تمہیں پاک صاف کر دیا ہے۔ اور مولا کیسا پاک کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسا پاک کیا ہے، ایسا پاک کیا ہے کہ کبھی غلاظت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، کبھی غلاظت جو ہے وہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، ایسا ہم نے پاک کیا ہے۔ آپ اور میں بھی غسل کرتے ہیں تو جتنی محبت کے ساتھ، جتنے ذوق کے ساتھ آپ پاک ہوتے ہیں، میں پاک ہوتا ہوں، ہماری اپنی طاقت ہے۔ کچھ اللہ والے پاکی کو اختیار کرتے ہیں، ان کی پاکی کا اپنا انداز ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق پاکی کو اختیار کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اپنی پاکی کا انداز ہے۔ رب کائنات اگر کسی کو پاک فرماتا ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس کا پاکی کا وعدہ اور اعلان جو ہے خود رب کائنات فرما رہا ہے کہ رب فرما رہا ہے میں نے پاک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل پاک کو خود رب کائنات نے پاک فرمایا، وَيُطَہِّرَکُمْ کے ساتھ جو ہے تطہیرا بھی لگایا کہ ہم نے پاک کیا ہے، لیکن پاک ایسا کیا ہے کہ پاک کرنے کا حق ادا کرنا۔ اب اس کی نجاست کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی مثال دیتا چلوں، آپ اور میں جتنے بھی پاک ہوں
لیکن پھر بھی ناپاک ہو جاتا ہے بندہ۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی نبوی کو بڑھایا تو بہت سے صحابہ کے جیسے یہ چاروں طرف گھر ہیں، بہت سے صحابہ کے دروازے مسجد میں کھلنے لگے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، بندہ کبھی پاک ہوتا ہے کبھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، حیت بدلتی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے دروازے دوسری طرف کھول لو، کیونکہ بندہ کبھی پاک ہوتا ہے کبھی ناپاک ہوتا ہے، لہذا اپنے دروازے دوسرے رخ کر لو۔ لیکن حضور نے فرمایا سنو، علی کو عادت ہے علی اپنا دروازہ یہی رکھے، علی جس حال میں ہو جا بھی سکتا ہے، جس حال میں ہو مسجد میں آ بھی سکتا ہے۔ اچھا یہ رسول پاک نے کیوں فرما دیا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا کہ رب نے فرمایا بھائی طاہرکم تطہیرا، اللہ کے محبوب نے اس لیے فرما دیا ہے کہ ان کی پاکی کی گواہی کس نے؟ خود رب کائنات نے جو ہے دے دی۔ اب ان کی اہلیہ محترمہ کی کیفیت دیکھ لیں۔ حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں جب جناب حضرت فاطمہ کے ہاں، چونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت فاطمہ کے ہاں جب حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب عورت بچہ جنتی ہے تو کم و بیش 40 دن نماز روزہ نہیں کر سکتی، ناپاک رہتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے دی ہے، لیکن یہاں جب یہ معاملہ ہوا، حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں تو سرکار اس وقت جو داعیہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ بھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ ادھر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے بچہ جنا، اور میں داعیہ کہتی ہیں میں نے بچے کو ہاتھ میں پکڑا اور بچہ پیدا ہوا ہے میرے ہاتھ میں آیا۔ وہ کہتی ہے میں بچے سے پیار کر رہی ہوں، بس توجہ میری بچے کی طرف ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جب بچے سے توجہ ہٹی اور میں نے دوبارہ جب فاطمہ کی طرف دیکھا تو فاطمہ رب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ہمارے ہاں 40 دن نماز روزہ نہیں ہے، لیکن وہاں پیدا ہوتے ہی ماں جو ہے رب کے درگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب میں رب کو ارادہ کرتا ہوں کہ تیری اہل بیت کو پاک کر، اور ایسا پاک کیا ہے کہ پاک کرنے کا ہم نے حق ادا کر۔ تو یہ اس آیت مقدسہ کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی ہے۔ اور جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک جب یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک نماز فجر کے لیے جب حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے تو اپنے گھر سے فوری نکل کر جو ہے فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے پہ تشریف لے جاتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر روزانہ بلا ناوا حدیث پاک میں آتا ہے 6 ماہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کے دروازے پر اس آیت مقدسہ کو پڑھا۔ لہذا پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو پاک کر دیا ہے، زمانے کی کوئی غلاظت، زمانے کی کوئی گندگی ان کے قریب آ سکتی نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا۔ تو آئیے تھوڑا سا آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ، میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے سجدہ کا کلام سنا، آپ کی شان میں منقبہ سنی، تو اللہ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کے لیے جو ہے قرآن اتارتا ہے۔ اللہ نے بھی ان کی منقبت جو ہے اپنے انداز کے اندر جو ہے پڑھی ہے۔ آپ واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آؤ دوستو، خالق کائنات کا قرآن، آؤ دوستو، خالق کائنات کا قرآن، رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مسلمان توجہ فرمانی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے فرمایا میں رب کے ارادہ کرنا وا محبوبہ تیری اہل بیت کو پاک کر دیتا جاوے۔
کرے تلازہ زمانے دی جڑی آ سکتی رب کائنات نے فرمایا محبوب میں رب کے ارادہ کرنا کے لیے نے پیدرو پاک کر دیتا جاوے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لاجبان نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ترجمہ امام اہل سنت شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے چھوٹے بھائی جناب حضرت امام حسن رضا فاضل بریلوی آپ فرمانے ہیں ان کی پاکے کا خدائے پاک کرتا ہے بیان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان امام اہل سنت شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے چھوٹے بھائی بڑی محبت جناب فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ارے آیا تطہیر سے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آپ سارے شامل ہو جاتے مل کے کہہ دو آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اللہ مل کے کہہ رہے ہیں آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان مقام اور مرتبہ اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کو اس طرح عطا فرمایا کہ رب نے قرآن کے اندر گوائیاں عطا فرمایا کم و بیش اس خاندان کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے 300 آیات بولو کنیاں 300 آیات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل دی شان کے اندر قرآن میں رکھی ہیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سیدہ 3 رمضان المبارک آپ کا وصال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تھے 6 مہینے بعد یعنی کہ ربیع الاول شریف میں سرکار نے اسلام کا وصال اور رمضان مبارک نے 3 رمضان مبارک میں حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال تھا حضرت بی بی فاطمہ زہرا دی اماں جان حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ مسلمانوں توجہ فرمانی اماں جان فرما دیا نے جب رب کائنات نے میں نور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ زہرا کا نور میں نور عطا فرمایا جناب خدیجہ کبریٰ یا فرمانیہ نے جدو فاطمہ زہرا کا نور میرے جو ہے جسم کے اندر منتقل ہویا اما جان فرما دیا چاہے دن ہوئے چاہے رات ہوئے چاہے صبح ہوئے چاہے شام ہوئے اما جان فرما دیا میں اپنے جسم کے جو جنتیاں خوشبو پہ سکھلیاں اما جان فرما دیا میں حیران ہونی ایسی خوشبو میرے جسم میں جو بیانیاں نے آج تک وہ خوشبو سنیاں نہیں اما جان چلدیاں تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے اندر حاضر ہو جانے آپ نے جا کے اس کے دماغات کے کاجل والے اے بدوہا دے چہرے والے اے علم نشرہ دے سونے سینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے کئی دنوں تو میں محسوس کر دی پئیاں اللہ تبارک و تعالی
تعالی نے میرے جسم کے اندر جو ہے خوشبوؤں کا منبع پیدا فرما چڑیا ہے ہر ویلے میں اپنے جسم میں خوشبو سنگنیاں رب کائنات نے پاک پیغمبر نے فرمایا رب پاک نبی نے فرمایا خدیجہ کبریٰ کو آپ نے فرمایا یہ تیرا کمال نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے تنو اولاد عطا فرمانی ہے میرے نبی نے فرمایا جب تک تیرے جسم میں رہے گے اسی طرح رب کرو جنتیاں خوشبوئیں عطا فرماوے گا فرمایا جب تک ہے فاطمہ کو زہرا کا نور تیرے جسم میں رہے گا خاک کائنات اسی طرح کرو جنتیاں ہواؤں سے خوشبوئیں عطا فرماوے گا مسلمانوں توجہ فرمانی ہے جناب حضرت خدیجہ کبریٰ تمام مومنہ کی ماں اما جان فرمایا نے پھر ایک وقت آ گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے آیا کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے آیا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی سونیا جب فاطمہ دنیا سے آ گئی ہے میرے جسم کی خوشبوئیں بھی ختم ہو گئی لہذا عجز نبی کی بیٹی دنیا میں آئی نہیں ہے فاطمہ الزہرا جب رب نے کلیم رب نے محبوب نے کلیم فرمایا نا اس کلی دی خوشبو کائنات نے رب کائنات نے پہلے بھیجا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جب پیدا ہو جانا کہ آپ کی والدہ محترمہ دا جڑا چہرے دی کیفیت سی پریشان کن ہو گئی کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ سے التجا کی تھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہو کہ کہنے لگی سونیا بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ معاشرہ ہوا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بیٹیاں کو زندہ دفن کر دیتا جاتا ہے جس گھر کے اندر جو بیٹی پیدا ہوتی ہے زمین کھود کے زندہ اندر چھوڑ کے اوپر مٹی پا دیتی جاتی ہے زندہ دفن کر دیتا جاتا ہے ماحول ہوا ہے اس ماحول کے اندر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں نجبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھی عام دھی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو رب کائنات نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دے بھیجا ہے آنے والی بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے اور اے میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ نال پیار کرنے والا سمجھے کہ میرے نال پیار کرتا ہے تو جڑا میرے نال پیار کرتا ہے کہ سمجھ لو کہ پھر وہ نال رب رحمان پیار فرماتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان دے نال پیار کرنا انہاں دے نال وفا کرنا میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ رب کائنات دا حکم بھی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی کر دی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا مولا علی کے گھر چلیاں گئیاں تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹی دی یاد آئی کہ حضور اپنے گھروں اٹھے تے فاطمہ الزہرا کے دروازے تے تشریف لے گئے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبت والا انداز ہوتا سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنا تے فاطمہ الزہرا نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا کہ سرکار اگر بیٹھے ہوتے تو فاطمہ الزہرا آ جاتی ہے تو حضور کھڑے ہو کے فاطمہ الزہرا کا استقبال کرنا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گئے تو سرکار نے دروازے پہ دستک دی تھی دروازہ کھولیا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بیٹھی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی کھولی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو اپنے اندر داخل فرمایا بہت سبحان اللہ آپ مسلمان توجہ فرمانے جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے میرے نجبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نجبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی کالی کملی میں داخل فرمایا نجبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امام حسن تے حسین نے بلایا وہ نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی کے اندر داخل فرمایا نجبان نبی نے فرمایا فاطمہ علی کتنے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نے بلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی کے اندر داخل فرمایا اور توجہ فرمانی اس کالی کملی کے اندر سب تو پہلے تیرے تے میرے آقا موجود نے پھر جناب بی بی فاطمہ الزہرا بھی کملی کے اندر موجود نے حضرت امام حسن بھی موجود نے حسین بھی موجود نے جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے مولا علی بھی موجود نے سارے حضور نے کالی کملی دے وچ داخل فرمایا کہ رب کائنات دے بارگاہ دے اندر حق
ہاتھ اٹھا دیتے رب دے بارگاہ تے جا کے دے اللہم اولائے اہل بیت مولا میری اہل بیت نے تیری بارگاہ تے جا کرنا وا میں انہاں نال محبت کرنا وا میں انہاں نال پیار کرنا وا مولا ذرا مہربانی فرما کر فرما تو بھی انہاں نال پیار فرما دے کہ جڑے جڑے انہاں نال پیار کرن والے نے مولا انہاں نال بھی تو پیار فرما حضور خان کے کائنات نے فرمایا جبریل ذرا سدرا چھوڑ کے میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جا جا میرے محبوب کے بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے میرے محبوب نے پیغام سنا دیو سونیا تو تے پریشان آئے ہو اس روئے زمین تے فاطمہ نے اولاد نال تجھے پیار کر دے رہو رب کائنات نے فرمایا محبوب آسمان دے فرشتے جب بیٹھ کے میں تیری اہل بیت دے نال محبت کردا رہاں گا پیار کرتے رہو آسمانہ دینا نہ پیار کرتا رہو لہذا یہ وہ ہستیاں نے کہ جنہ دنال انتقال نبی علیہ السلام نے اس قدر محبت فرمائی اس قدر سرکار علیہ السلام نے پیار فرمایا ہے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو بلایا اور ایک دن حضرت ام ایمن کو بلا کے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام ایمن نے کہا جا فاطمہ کو زہرا موت مولا علی کے گھر جا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو میرا پیغام دے علی کو بلا کے رہے اور سبحان اللہ جان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ماشاءاللہ روزے سے لگے مجھے کیا ہے میں جو لا رہا ہوں تھوڑا جا تشریح لا دے جان مبارک کا پیارا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اور پھر ذکر وہ بے ہر حالت قبول ہے بی بی فاطمہ کو زہرا دا یہ ذکر بھی ہر حالت قبول ہے کہ تسی اپنی حاضری نو بھی جو ہے لازم سمجھو اور انشاءاللہ یہ صدقہ اہل بیت دا ساری حاضری قبول ہوئے گی اکریم محبت کو سبحان اللہ عام مسلمان توجہ فرمانی ہے تیرے تے میرے کریم آقا اجمال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب ام ایمن حضور نے فرمایا ام ایمن جاؤ جا کے جناب مولا علی نے بلا کے لے آؤ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں توڑی جانی ہوں فاطمہ کو زہرا کے دروازے تے جو دروازہ بند ہے آپ فرماتی ہیں کنڈے لگی ہوئی ہے دروازہ بند ہے اور میں جان فرماتی ہیں جناب حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں دروازے تے سراغ جو گیا میں دروازے تے سراغ جو گیا کہ فاطمہ کو زہرا دی آنکھاں بند نے مسلمانوں توجہ فرمانا ہے فاطمہ کو زہرا نے رمضان دا روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے آنکھاں بند نے تے آپ آرام پہ کر دیا نے آپ آرام پہ کر دیا نے فاطمہ کو زہرا آرام کر دیا نہیں فاطمہ کو زہرا آرام کر دیا نہیں سن میں پہلے اس گل کو پیچھے لے آ کے پھر گل کو چھوڑنا کہ حضرت فاطمہ کو زہرا سلام اللہ علیہا دن رات عبادت اور روزے اور ساری عبادات کا معمول ایک دن رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب کی بیٹی سوتی نہیں ہے رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کی بیٹی ہر وقت عبادت تے کرتے کم سوتی نہیں ہے رب کائنات نے فرمایا جس طرح محبوب دن رات عبادت کرتا ہے نا بیٹی بھی رب نے ایسی عطا کی اللہ تعالیٰ ساری ماما بہنا بیٹیاں کی سیرت فاطمہ عطا کرتا جنہیں پردے دے اندر بیٹھ کے سن رہے ہیں گھراں دے اندر سن رہے ہیں وہ سنو سیرت فاطمہ نو کوشش کرو اپنے گھراں اپنی زندگی کی اپلائی کرو جب نہ سوچنا رب کائنات نے فرمایا جبریل انتقال محبوب کی بیٹی کام کر کے بھی تھک گئی ہے عبادت کر کے تھک گئی ہے رب کائنات نے فرمایا ذرا جا جنت ہے تے جنت دی ہوا دا ایک جھونکا لے جا تے فاطمہ دے ویڑے لے جا تے جدوں جنت دی ہوا دا جھونکا فاطمہ دے ویڑے آئے گا نا رب کائنات نے فرمایا فاطمہ آپ ہی آرام کر لے فاطمہ آپ ہی آرام کر لے تے جبریل امین نے جنت دے وچوں ہوا دا جھونکا لے آندا تے جدوں فاطمہ تو زہرا دے ویڑے دے اندر وہ ہوا چلی جڑی جنت وچ آئی سی نا تے فاطمہ تو زہرا دی پھر اکھاں بند ہو سکون محسوس ہویا کہ فاطمہ تو زہرا آرام پہ کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا آرام پہ کرتی ہے کہ ادھر حضرت ام ایمن حضرت فاطمہ نے میرے چلی گئی ادھر حضرت ام ایمن جو ہے فاطمہ تو زہرا دے جو ویڑے تے گنجا دروازہ بند ہے فاطمہ تو زہرا دا دروازہ بند ہے تو سرکار دے دیوانے توجہ فرمانی ہے جناب فاطمہ تو زہرا آپ کا دروازہ بند ہے تو
ایمن فرماتے ہیں میں سراغ دے اندر ویکھنیاں سراغ دے اندر جدوں میں ویکھیا کہ جناب فاطمہ الزہرا اعلان پہ کر دیا نے جناب فاطمہ الزہرا اعلان پہ کر دیا نے تے میں کی دیکھیا آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ جناب جھولے دے اندر امام حسن تے حسین دے نے جھولا چلان والا کوئی نہیں ہے انہاں دا جھولا یا پہ جھلایا جا رہا ہے جھولا یا پہ جھلایا جا رہا ہے پر جھولا جھلان والا کوئی نہیں ہے فاطمہ اعلان پہ کر دیا نے حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں حیران ہو کے دیکھ لیا فاطمہ الزہرا دے بیڑے دے اندر چکی بھی چلدی پئی ہے چکی بھی چلدی پئی ہے اذانے بھی آپے پائے جا رہے ہیں آٹا بھی آپے پیسیا جا رہا ہے پر چکی چلان والا نظر کوئی نہیں پہ آندا حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر دی کیفیت دیکھے جدوں حضرت ام ایمن اس منظر نو ویکھیا آپ فرماتے ہیں میں مولا نے نہ بلانا تے بھول گیا آپ فرماتے ہیں میں تے سارا کچھ بھول گئے آپ فرماتے ہیں دروازے تو ویکھ کے واپس سرکار دے بارگاہ کے اندر دوڑی دوڑی آئیے آپ نے تیرا بڑا جو ہے حیران ششتر کی کیفیت ہے میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاجپال نبی نے فرمایا ام ایمن مولا یعنی نہ بلان گئی سے لگنا اندر داخل ہی نہیں ہوئی ہے لگنا فوراً واپس آ گئی ہے کہ حیران کوئی کیوں ہوئی ہے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں ماجا دے کاجل والے اے بدوہا دے چہرے والے اے رب نشرہ دے سینے والے اے ماجا البصر دے پیارے پیارے کاجل والے اے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ دے دروازے دے گئیاں فرما دیا سونے میں تے حیران ہو گئیاں فاطمہ میرے دے اندر آرام پہ کر دیئے فاطمہ الزہرا دی چکی آپے چل دی پئی ہے دانا آپے دانے جا رہے آٹا آپے پیس پیس کے تیار ہو رہا ہے میں بیٹا حسنین کریم اندر جھولا میں آپے جھلایا جا رہا کوئی جھلان والا بھی نہیں ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام ایمن والے گیا حضور نے مسکرا کے فرمایا ام ایمن تو کسے عام دروازے تے نہیں گئی ہے تو کسے عام گھر کے اندر نہیں گئی ہے تو کسے عام دہلیز سے نہیں گئی ہے میرے نبی نے فرمایا تو فاطمہ دے بیڑے گئی ہے میری فاطمہ تھک گئی سی رب کائنات نے سونا امام فرمایا ہے میری فاطمہ سو گئی ہے جیڑا دوے کیا چھٹے میں چل دے پئی ہے کھانے میں پیسے جا رہے ہیں جیڑا دوے کیا حسنین کا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے لجپال نبی نے فرمایا ام ایمن میری بیٹی دی شان ہے دے گھر دے جو ہے بچہ دے جھولے جھلان واسطے رب فرشتیاں نو بھیج رہا ہے ایڈیاں چڑیاں چلان واسطے رب کائنات فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لا رہا ہے آج میرے بیٹی تھک گئی سی رب نے سون دا اہتمام فرمایا ہے اندے کما واسطے رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لا چھڑیاں نے فرمایا انہاں دے کما واسطے رب کائنات نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا چھڑیاں نے فرشتے کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانوں بدبختی ہوئے گی کہ جڑا فاطمہ الزہرا نے ذکر کو پیدا سنا اور بدبختی اور ظلم ہوئے گا اور بلکہ اپنا آپ و بندہ جہنم کا ٹھکانہ اپنے آپ کو سمجھے جڑا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے بارے چپنا سینے چھڑنا رکھتا ہوئے گا حضرت بی بی فاطمہ دے بارے چپنا بہت رکھتا ہوئے گا حضور کے دیوانوں میں اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ آج بھی موجود نہیں لیکن الحمدللہ سادہ پورنا لوگاں کے اندر سوال ہے کہ جڑا سرکار دے بیت نال محبت کرتا ہے جڑے بیت نال پیار کروانے نہیں حال ہی نہیں چونکہ آپ کا وصال مبارک کتنا ہے 3 رمضان مبارک کا ہے سامنے سکتا ہے 3 رمضان مبارک آپ کا وصال ہے تے 3 رمضان مبارک کو میں آج کل کوئی نور چینل پہ دوسرے تیسرے دن یا سمجھ لو کہ روزانہ کی بیعت سے حاضری ہو رہی ہے اگر کسی ساتھی نے کوئی نور چینل آتا ہے افطار ٹائم میں صبح شام 5 بجے تو لے کے رات 8 بجے تک کہ الحمدللہ میری گفتگو ہوتی ہے اور سوال و جواب کی نشست 3 رمضان المبارک میں نہ تو کیا ٹی وی چینل دے مالک لوگ کہ انہوں نے جو سوالات کا پرچہ میرے سامنے رکھا نا کہ یہ موضوع سنانے تے اینا موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے تے 3 رمضان مبارک سے میں پرچہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا میں کہ آج ذکر ہوئے گا صرف اور صرف حضرت فاطمہ الزہرا سارا رمضان کیا ہے سارے ذکر واسطے
لیکن 3 رمضان مبارک جو ہے انہوں نام صرف اور صرف جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا دیا، لیکن اس نے انداز اچھا نہیں سی، اس نے تکلیف محسوس کی تھی، اس نے کیا نہیں کی جڑا کام تہاڈا ہے وہ تسی کرو تے جڑا ساڈا ہے وہ اسی کریں، کہ تہاڈا یہ کام نہیں ہے۔ میں کہ سرکار تسی سانوں جڑا مرضی پرچہ پڑھا ہوئے سی پڑھ کے سنائی پڑھی جانا، اسی دیکھنا بھی تے ہے نا، یہ اسلام کی تبلیغ کی جھوٹی سرکار نے اگر اللہ رسول نے لائی ہے تو اس کا حق تو صحیح معنی ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ وہ منع کرنے کے باوجود پہلے تو میں اس کے آن لگا کہ میں پڑھنا ہی نہیں ہے، کہ اگر تیرا یہ عقیدہ سوچ ہے، پھر تیرے شکایت آیا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا انہوں نے کمی کوئی نہیں ہے، کوئی اور آ جائے گا، لیکن ایک پھر بہتر سمجھا خاموش ہو گیا، لیکن الحمدللہ جرت ایمانی اور غیرت ایمانی کے نال بیان کے اندر 3 رمضان فاطمہ الزہرا کا خرچ ضرور دے کے جو ہے افطار ٹائم ختم کیا جائے، لہذا کوشش کرو اہل بیت کے نال ضرور دی، اہل بیت کے نال وفا کرنا۔ کہ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے، اگر پتہ چلے رب کائنات میں فاطمہ الزہرا نال محبت کرے، مصطفیٰ میں محبت کرتے ہیں، سرکار اپنے صحابہ نے محبت کا حکم دے دے، اور پھر میرا تے میرا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے فاطمہ کو بڑی شان عطا فرمایا ہے، تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر جب فاطمہ آدیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے سن، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آنے سن، جناب بے فاطمہ الزہرا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی سن، اس سے بعد الحمدللہ سارا عقیدہ ایمان ہے کہ تیرے مصطفیٰ چلتی قرار فاطمہ، سارے شامل ہو جو کوئی نہ خاموش نہ رہے، سارے بیٹے فاطمہ الزہرا کا ذکر کر لو، رب تیرا تیرے مانگو دے بیٹی کا ذکر کرے، وہ دعوت میں بلند کر دے، وہ دے بہارت کمیاں میں ختم کر دے، وہ عشق دے علمت دے پہاڑ عطا فرمائے، آؤ سارے مل کے کہنے دیدے مصطفیٰ کا چین دے قرار فاطمہ۔ ایسا لفظ بھی بول دینا کہ جن نے آج فاطمہ کا ذکر نہیں کرنا، میرا عقیدہ ہے پھر وہ میری مسجد میں کہ چپ نہ بیٹھے، یا پھر کسی اور مسجد میں چلا جائے جن نے فاطمہ کا ذکر نہیں کرنا۔ بولا مل کے محبت دینا ذرا تیرے مصطفیٰ کا چین تیرے قرار فاطمہ، بولو دل مصطفیٰ چین تیرے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ چین تیرے قرار فاطمہ، ارے مولا علی کردار شگار فاطمہ، بولو بولو محمد نال مولا علی شکار فاطمہ، اور سردار جو منگے گئے در فاطمہ تو منگے، سردار جو منگے گئے در فاطمہ تو منگے، کیونکہ مالک کل دے بیٹھے مختار مالک کل دے بیٹھے مختار۔ آؤ مسلمانوں فاطمہ الزہرا نے اپنے شان کے ادا فرمائے، بیٹے شہید پاک نبی اور آپ طاہرہ، بیٹے شہید پاک نبی اور آپ طاہرہ، جنت کے حکمران دے سالار فاطمہ، جنت کے حکمران دے سالار۔ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے کہ رمضان المبارک دے رات آئے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دنیا والے ہو 6 مہینے ہو گئے میرا باپ دنیا تو گیا،
فرماتے نے 6 مہینے دے اندر ایک رات بھی آرام نال سو کے نہیں دیکھے، ہر رات انتظار وچ گزار دینی آ میرا بابر دنیا تو ٹر گیا ہے، میرا بابر کدوں واپس آوے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماندیاں نے دن رات ایک کیفیت ہے، آپ فرماتے ہیں دنیا والے ہو اگر ایک کیفیت جو ہے پہاڑاں تے آ جاندے، ایک ہم پہاڑاں تے آندے تے پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندے، ایک ہم جو ہے اگر دناں تے آ جاندے تے دن راتاں دے اندر بدل جاندے۔ آپ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک میں جو ہے رات آئے، میری زندگی کی جب آخری رات آئی ہے، آپ فرماتے ہیں میری اکھ لگے، میرے بابا نے کرم فرمایا، مینوں اپنے بابا نے دیدار عطا فرمایا، دل تے میرے کریم آقا نے اپنا دیدار عطا فرمایا، دل رو رو تے بابا کی بارگاہ کے اندر انتظار کرتے ہیں بابا 6 مہینے ہو گئے، ہر رات تواڈے انتظار وچ گزار دینی آ، ہر لمحہ تواڈے انتظار وچ گزار دینی آ۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی غم زدہ نہ ہو، ہر رات بس تیرے تے میرے درمیان ہے، صبح تیرا تے میرا ملاپ ہو جاوے گا۔ میرے نبی نے فرمایا دھیے پریشان ہو، روزہ دنیا تے رکھ کے آ جاویں، تیری افطاریاں محمد نال جنت وچ کراں گے۔ فرمایا روزہ ایتھے رکھنا بھی دنیا نے، لیکن افطاری جو ہے جنت کے اندر مل کے کراں گے۔ جب صبح دا سویرا ہویا، حضرت فاطمہ کی طبیعت مشیداری ہے، آپ جب صبح اٹھیاں نے بڑی محبت نال حسنین کریمین دے کپڑیاں نوں دھونا شروع کر دیتا، آپ صبح اٹھیاں نے گھر دے اندر جھاڑو لگانا شروع کر دیتا، آپ بچیاں دے کپڑے دھون لگ جانے۔ چلو دوپہر دا ویلا آیا، آپ جو ہے ہر طرح دے کماں نوں سنبھالن لگ جانے۔ کچھ دیر تو بعد مولا علی گھر آئے نے، جب مولا علی گھر آئے آپ نے فاطمہ دے کماں دا انداز دیکھیا، آپ نے فرمایا جو ہے فاطمہ اج لگدا ہے خیر ہے، اج تیرے کپڑے دھون دا رنگ جدا پہ نظر آندا ہے، اج تیرے جھاڑو لگان دا رنگ جدا پہ نظر آندا ہے، اج تیرے کماں دا انداز بدل گیا ہے۔ اس ویلے حضرت فاطمہ نے اپنا سر جو ہے علی دی گود وچ رکھیا، فاطمہ نے فرمایا علی مینوں معاف کر دیویں، میں کوئی زندگی میں تہاڈی بے ادبی کر بیٹھی ہاں، مینوں معاف کر دینا، کبھی تسی آواز دتی ہوے تہاڈی آواز میں حاضر نہ ہوئی ہاں، مینوں معاف کر دینا، کبھی تسی مینوں بلایا ہوے تے میں نماز دے دوران جو ہے تہاڈی گل نہ سن سکی ہاں۔ میں آپ نے فرمایا فاطمہ اے انداز میرا کیوں ہے؟ اس ویلے آپ نے فرمایا میرے سرتاج علی اج رات میں سوئی، میرے بابا نے دیدار عطا فرمایا، میرا نبی نے فرمایا اے فاطمہ روزہ دنیا میں رکھ لویں، افطاری آج آ کے اکٹھے کر آگے مسلمانوں جناب مولا علی کی دھون لگ گئے، آپ کے اکھا میں دنیا سو جاری ہو گئے۔ آپ نے جناب فاطمہ نے حسنین کریمین کو بلایا، آپ نے بلا کے فرمایا میرے لال آؤ میں تمہیں سونے سونے آخری میری زندگی کے کپڑے نہ پوا جاواں۔ آپ نے بڑی خوبصورت طریقے نال ملایا، انہاں نوں غسل کرایا، کپڑے پہنائے، کپڑے پہنانے میں تیار کرنا نے دوستوں کو آخری ویلا آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دونوں لال حسن حسین تسی پتر تیار ہو گئے، جاؤ ذرا نانے دے روزے تو ہو جاؤ، جاؤ نانا کے بارگاہ کے اندر حاضری دے آؤ۔ ادھر حضرت جناب حسنین کریمین جو ہے آپ ادھر دوڑے میں ادھر آپ نے غسل کیتا ہے، حضرت ام سلمہ نے غسل کرایا، آپ نے فرمایا میں نے دنیا سے غسل دے دیو، جب وہ فوت ہو جاؤ میرے جسم نو چھیڑنا نہ، میں نے تنگ نہ کرنا، میں اپنے بابا دی بارگاہ دے سدرا جانا چاہنی ہوں۔ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے، حسنین کریمین جدو نانا دے روزے والے دوڑے دوڑے گئے، جدو سرکار کی بارگاہ دے پہنچے، چلو حضور کے بارگاہ دے پہنچے، اتھے دو حسین چہرے والے جوان کھڑے نے، انہاں کہا حسنین کریمین جاؤ دوڑو دوڑو گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، تھوڑی ماں دنیا کو جان والی ہے،
اس ویلے اکھاں وچ آنسو آ گئے زارو قطار روندے ہویا حسنین کریم نے فرمایا بابا جی تسی کون ہو؟ ایک نے فرمایا میرا نام ابراہیم ہے میرا رب دا پیغمبر ابراہیم اور تسی کون ہو؟ دوسرے نے فرمایا میرا نام اسماعیل ہے میرے رب دا پیغمبر میرا رب دا پیغام لے کے آیا جاؤ بڑے ماں دنیا تو جا رہی ہے آخر میرے ماں دا چہرہ دیکھ لو نانے دا روزہ تے پھر بھی دیکھ لو نانے دا روزہ تے پھر بھی دیکھ لو گے لوٹ جوانے پر توجہ فرمانی ہے حسنین کریم دوڑے دوڑے آئے ماں دے قدمہ میں ڈگ پے حسن نے جناب اپنی اماں جان دے پیراں دے سجے پیر تے لب رکھے نے حسین نے کبھی پیر تے لب رکھے نے اکھاں وچ آنسو جاری نے آپ رونے لگے نے ماں نے فرمایا پترو تانوں کی ہویا اما چپ کر جا سنو ساری خبر ہو گئی ہے رب دا پیغمبر جناب ابراہیم اسماعیل سنو اس بات کی خبر دے گئے سنی ماں دنیا کو جان والی ہے اس بات میاں سے فرمانے میں ماں مرے وہ ماں پہ وہ مرے وہ باپ مرے محمد بادشاہ وہ کون کرے رکھوالی حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے وصال دا وقت ہو گیا من الشجاعت پھر محمد نے نال کر لیا تے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت حضور کی زیارت کروائی جو تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں 1.25 لاکھ نبیوں دا لے کے 1.25 لاکھ نبیوں دے نال تیری روح دا استقبال کرن واسطے میں محمد خود حاضر ہو گیا سرکار علیہ السلام دیوانہ کریم آقا رجوان محبوب علیہ السلام دی بیٹی دا 3 رمضان مبارک میں آپ کا وصال ہویا اور حضور علیہ السلام دی اس پیاری بیٹی نے علی نو بلا کے فرمایا کہ بس میرا جنازہ جو چکو رات دے اندھیرے چکنا اور میرے جنازے دی چارپائی نو ڈولی دی صورت بنا دینا کہ کسی پاس ہونے سے نظر نہ آوے میں ساری زندگی جو ہے اپنے آپ کو دنیا کو چھپا کے رکھے آئے اور رب نو بھی اتنی عذاب پسند سی کہ رب کائنات بھی قیامت والے دن جو فاطمہ تو زہرا دا آپ جب جو ہے میدان محشر سے لے آئے گا کہ فاطمہ تو زہرا دی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ 70,000 حورا کو پیدا فرما دے گا 70,000 حورا دے جھرمن کے اندر فاطمہ تو زہرا میدان محشر چاہ گیا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا لہذا دنیا میں جتنی محبت پیار اپنی ذات نال کر لو گے اپنے آپ کو سنبھال لو گے رب کائنات کو یہ عزت دینا اور ساتھ کے اندر انشاءاللہ سی ہونے کا ساری جماعت کا ٹائم ہے تے ہونے کا انشاءاللہ سی جماعت بھی پہنچ رہا ہے پچھلے جمعے تو تھوڑے کو وعدہ کے لیا سی نصری کیتی سی کہ تسی دو سبب نے محبت دے نال ہے مسجد کا تعامل کرنا ہے خدمت